سامعین کرام، سب حضرات جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کی فضیلت اور جن کی سیرت سے ہر مسلمان واقف ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسے شخص آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آپ اس سے دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زمین پر رہ کر فیصلے کیے ہیں، جو مشورے دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے فیصلے کے مطابق قرآن کریم کو نازل فرمائے۔ آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ اور مقام ہو سکتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جملہ فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان کی حدیث ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ لوگ ہیں اور لوگوں نے لباس لگائے ہوئے ہیں، لیکن آدھوں کے لباس آدھے ہیں اور آدھوں کے پورے لباس ہے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس پاؤں سے نیچے ہے، یعنی زیادہ ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا کی؟ کہا اس سے مراد دین ہے، یعنی جو بندہ جتنا دین میں ہے اس کے بدن پر اتنا ہی لباس ہے۔ آدھوں کا لباس آدھا ہے، آدھوں کا اس سے تھوڑا بڑا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس مکمل بدن پر ہے، بلکہ اس سے زائد بھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں مکمل ہے۔ اب خود اندازہ لگائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یا فضیلت انسان مکمل طور پر بیان کر ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا نوازا ہے کہ ہماری اتنی اوقات اور حیثیت نہیں کہ ہم اس شخصیت اور اس ذات کا ہم پوری طور اور مکمل طور پر حق بیان کر سکیں، یعنی پوری سیرت پوری فضیلت بیان کر سکیں، تب بھی کوشش کر دیں۔ اب خود سوچیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے، اور سسر باپ کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ اب خود اس سے اندازہ لگائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہے، اور آپ کو معلوم ہے خلیفہ وہ ہے یعنی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طور پر میرا عمل میرا طریقہ ہے، اسی طور پر میرے بعد علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، یعنی میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان کا طریقہ بھی میری سنت کی طرح ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق کا ہر امر، ہر قول، ہر فعل ہمارے لیے سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب خود سوچ لیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، وہ ذاتیں جن کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی۔ آپ تاریخ کو کنگالیں، سیرت کو کنگالیں، آپ حیران ہو گئے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی، جنات پر تھی، دوسرے مخلوقوں پر تھی، یوں ہی جب ہم تاریخ کھولتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہمیں یہی نکلتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت دیکھیں تو زمین پر بھی تھی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے تیل کو لے کر چل رہی تھی، اس کا تیل گر گیا اور وہ زمین نے جذب کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹھی لکھی، زمین نے وہ تیل واپس کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی حکومت زمین پر بھی تھی۔ دریائے نیل خشک پڑا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، دریائے نیل چل پڑا۔ مدینہ میں ایک دن ایک پہاڑ سے آگ نکلی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی اپنا کرتا دکھایا اور وہ بھی پیچھے چلے گی، واپس چلے گی۔ اس سے پتہ چلتا آگ پر، پانی پر، زمین پر حکومت تھی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے 100 میل دور پر جنگ ہو رہی تھی، آواز لگائی، اور یہاں آواز لگائی تو ہوا نے وہ آواز وہاں تک ان جنگ کے میدان میں جو لڑ رہے تھے صحابہ ان تک پہنچائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوا پر بھی تھی۔ تو یہ خود سوچ لیں آپ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر میں نے موٹی موٹی چیزیں بیان کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابہ رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق ہوتے۔ قرآن کریم جس کا بولتے ہیں، یعنی جو حضرت عمر فاروق فیصلہ کرے وہی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلفائے راشدین ہیں ان میں سے دوسرے خلیفہ ہیں، اور جن کا طریقہ ہمارے لیے سنت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کی فضیلت اللہ نے بیان کی، جن کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور جس کی فضیلت کے طرف صحابہ تھے اور پوری امت مسلمہ ہے، اور اپنے تو کیا غیر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے اعتراف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پوری تاریخ انسانیت میں ایسا شخص ملنا مشکل ہے۔ تو وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ دعا کیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد اور بے انتہا محبت کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے۔ اور جو اشخاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدکلامی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہدایت لے انہیں ہدایت دے، یا ان اشخاص کو غارت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایسی شخصیت، ایسی ذات اور ایسے فرد کے لیے جو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔